ایک نوجوان تھا جس کے جسم سے بڑی ہی پیاری خوشبو آتی رہتی تھی۔ اس کا بدن ہر وقت مشک و عنبر کی خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ اس کے کسی دوست نے اس سے پوچھا کہ یار تم اتنی اچھی خوشبو لگاتے ہو، ہر وقت مہکتے رہتے ہو، جبکہ خوشبو لگانے کا کوئی موقع بھی نہیں ہوتا، پھر بھی آپ خوشبو استعمال کرتے ہو۔ چلو موقع ہو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات، آپ تو ہر وقت ہی آپ اتنی اچھی خوشبو لگا کے رکھتے ہو اور اس خوشبو پہ اپنا اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہو، تو کیا مقصد ہے آپ کا؟ تو وہ نوجوان اس سے کہنے لگا کہ دیکھیں، میں خوشبو پہ کوئی پیسے خرچ نہیں کرتا اور نہ میں خوشبو لگاتا ہوں، بس خوشبو آتی ہے میرے سے۔ تو اس کے دوست نے پوچھا کہ یار ہمیں بھی بتلا دیجئے۔ اس نے کہا یہ ایک راز کی بات ہے، تو اسے راز ہی رہنے دیا جائے تو اچھا ہے۔ اس کے دوست نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر آپ بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ لڑکا بتانے لگا کہ میرے والد صاحب کی دکان تھی، وہ تجارت کا کام کرتے تھے، گھریلو سامان کی دکان تھی اور وہ لوگوں کو چیزیں دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے والد صاحب کے ساتھ دکان پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے آ کر میرے والد صاحب سے سامان خریدا، جو اس نے خریدنا تھا اپنی ڈیمانڈ بتائی، میرے والد صاحب اسے وہی چیزیں دیتے گئے۔ جب اس کا وہ سامان پورا ہو گیا تو والد صاحب نے حساب کر کے اس کو بتایا کہ بڑی بھی آپ کے اتنے پیسے ہو گئے۔ چنانچہ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ اس بچے کو بھیج دیں، میں گھر سے اسے پیسے دے دیتی ہوں، یہ لے کے آپ کے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ مجھے ساتھ بھیج دیا گیا۔ میں اس عورت کے ساتھ اس کے گھر جانے کے لیے بازار میں جا رہا ہوں۔ چلتے ہوئے ایک ایسے مکان کے پاس پہنچے تو بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی عالی شان مکان تھا۔ وہ عورت مجھے لے کر اس مکان میں داخل ہو گئی۔ میں اس مکان کی اندرونی حالت دیکھ کر، اس کی خوبصورتی، اس کی بناؤ سنگار دیکھ کر میں بڑا حیران۔ چنانچہ جب وہ مجھے اندر لے کر گئی تو اس میں سامنے ایک کمرہ تھا جو بڑا ہی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اس میں ایک مسہری تھی بڑی قیمتی اور بڑے اچھے طریقے سے اس کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ اس کے اوپر ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے مجھے اپنی طرف بلایا اور کہا کہ میرے پاس آؤ اور حاجت پوری کرو۔ تو مجھے بھی اللہ نے حسین پیدا کیا ہے، میں بھی خوبصورت تھا، تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا آپ کے پاس، میں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت حاوی ہوئی، اس نے کہا کہ آؤ ادھر، میرے پاس آؤ اور حاجت پوری کرو۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، میرے ذہن میں اللہ رب العزت نے ترکیب ڈال دی، تو میں اس سے کہنے لگا کہ مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے، بیت الخلا جانا ہے۔ اس نے فوراً آواز لگائی اپنی کنیزوں کو کہ فوراً بیت الخلا صاف کیا جائے اور اس کو لے جایا جائے۔ چنانچہ میں بیت الخلا میں گیا۔ اب میرے دماغ نے کیا کام کیا کہ گناہ سے بچنا ہے، چنانچہ میں نے خود ہی اجابت کی، پخانہ کیا اور پھر اس پخانے کو اپنے جسم کے اوپر مل لیا سارا۔
اور میں بیت الخلاء سے باہر آیا، جب اس کے سامنے آیا تو وہ چیخنے لگی، چلانے لگی کہ اسے لے جاؤ یہاں سے، یہ تو کوئی مجنون آدمی ہے، اس کو یہاں سے نکالو، یہ غلیظ ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے نکلا، میری جیب میں 1 درہم تھا، میں نے بازار سے صابن لیا، میں نہر پہ گیا، وہاں جا کر میں نے غسل کیا، پاکی اختیار کی، اپنے کپڑوں کو دھویا، ان کو صاف کیا اور واپس آ گیا۔ اسی رات جب میں سویا تو ایک فرشتہ آ کر مجھے آواز دیتا ہے کہ آج تو نے جو ترکیب کی ہے گناہ سے بچنے کی، اللہ رب العزت تجھے جنت کی بشارت دیتے، اور جس ترکیب سے تو اس گناہ سے بچا ہے اس کے بدلے میں تمہیں یہ خوشبو عطا کی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ خوشبو میرے جسم پر ملنی شروع کر دی، میری آنکھ کھل گئی۔ وہ دن اور آج کا دن میرے جسم سے ایسے ہی خوشبو آتی رہتی ہے، مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔